بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوپیٹرا مصر کی وہ شہر آفاق فرعون ملکہ تھی جس کی ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جنرلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایت کے مطالعے کے بعد کلوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 91 قبل مسیح میں کلوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایت کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپیٹرا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بطلمیوس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایت کے مطابق اپنی بہن سے شادی کی تو کلوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں کیا، ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمشن شاہ بطلمیوس کے اقتدار کا دور پر اشوف اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپیٹرا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلمیوس کی ہلاکت پر کلوپیٹرا نے خاندانی فرعون شاہی کا تخت تاج سنبھال کر خدائی کے دعوتدار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو بھی دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلوپیٹرا کے مارکا عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہر آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثلاثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کی سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچا ہی کلوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پاپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپیٹرا اور اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم ہی میں مقیم ہو گیا اور یوں عملی طور پر مصری سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست پروٹرس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپیٹرا نے اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارکا انتونی نے شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپیٹرا کی تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی جنرل ایکٹیوین سے شادی شکست کھائی تو کلوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اسی دوران اس نے انتونی کو شکست دینے کے لیے فاتح جنرل ایکٹیوین سے عاشقانہ رام و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنے ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشت ہو کر خودکشی کر لی۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپیٹرا نے خود کو زہریلی مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپیٹرا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وحشت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے
روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی حاصل کی۔ قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل بھی اس کلیوپیٹرا کے شاطرانہ ذہن کا کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے کے لیے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کے ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔